السلام علیکم، میں ملک ریاض ہوں۔ آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ذیشان ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص مجھے اس بات کی گارنٹی دے دے، اس بات کی یقین دہانی کرا دے کہ وہ اللہ کے سوا کسی سے سوال نہیں کرے گا، تو میں اس کو اس بات کی یقین دہانی کراتا ہوں کہ وہ جنت میں جائے گا، اللہ پاک اس کو جنت میں گھر دے گا۔ تو اللہ کے علاوہ کسی سے بھی سوال نہ کرنے کا حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا ہے۔ تو حضرت صوبان سے یہ روایت مروی ہے، وہ اس وقت موجود تھے حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس۔ تو انہوں نے اسی وقت کہا کہ حضور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں آج کے بعد کسی سے کوئی سوال نہیں کروں گا۔ تو جب یہ بات تمام صحابہ کرام کو پتہ چلی تو انہوں نے اس کے اوپر عمل کر کے بھی بتایا۔ کسی بھی صحابی کا اگر اس کے گھوڑے پہ سوار ہے اور گھوڑے سے اگر اس کی کوئی چیز مثلا کوڑا وغیرہ بھی گر جاتا ہے تو وہ خود نیچے اتر کے اس کو اٹھاتا تھا، کسی سے سوال نہیں کرتا تھا کہ یہ مجھے پکڑا دیجئے۔ حالانکہ یہ ایک نارمل بات ہے، لیکن انہوں نے حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا اور اس کے اوپر عمل کیا کہ ہم نے کسی اور کے ساتھ کسی اور سے کوئی بھی سوال نہیں کرنا۔ تو یہ بہت خوبصورت عمل ہے۔ اس کے علاوہ حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ ضعف الاعتقادی میں آتا ہے کہ جو چیز آپ کے پاس موجود ہے، جو مال اور روپیہ پیسہ آپ کے پاس موجود ہے، اس پہ آپ کو یقین ہو، لیکن جو روپیہ پیسہ اور جو مال آپ کا اللہ کے پاس موجود ہے، جو اللہ نے آپ کی قسمت میں لکھا ہوا ہے کہ یہ میں نے مال اپنے اس بندے کو دینا ہے، تو اس پہ آپ کا یقین نہیں ہے، تو یہ ضعف الاعتقادی ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، جو رقم آپ کے پاس موجود ہے اس پہ آپ کو یقین ہوتا ہے، اور جو رقم آپ کی بینک کے اندر بھی موجود ہے آپ کو اس کے اوپر بھی یقین ہوتا ہے کہ جب بھی میرے پاس مجھے ضرورت پڑے گی تو میں ATM کارڈ سے اس کو جو ہے نا ودڈرا کروا لوں گا، یا میں جو ہے نا بینک کے اندر جاؤں گا اور چیک دوں گا اور مجھے رقم میری مل جائے گی۔ اس کے اوپر آپ کو مکمل یقین ہوتا ہے، کیونکہ آج کل یہ عام نارمل بات ہے۔ لیکن جو چیز آپ کی اللہ نے لکھی ہوئی آپ کی قسمت میں، اس کے اوپر یقین نہیں ہوتا۔ تو جناب حسن بصری جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہ ضعف الاعتقادی ہے۔ ایک ابن جوزی بھی اس حوالے سے فرماتے ہیں کہ اگر جس شخص کے زندگی کے اندر جو ہے نا وہ قناعت آ گئی، جو مطلب جو کچھ اس نے اللہ نے اس کو دیا ہوا رزق، اس کے اوپر وہ اگر صبر کر لیتا ہے تو اس کی زندگی مطمئن ہو جاتی ہے۔ ویسے بھی ایک عام آبزرویشن میں بھی آیا ہے کہ ایک کامیاب زندگی سے مطمئن زندگی بہتر ہوتی ہے۔ کامیاب زندگی یہ کہ انسان کی خواہش ہے کہ میں بہت بڑا ڈاکٹر بن جاؤں، وہ اگر بہت بڑا ڈاکٹر بن جاتا ہے۔ کسی کی خواہش ہے کہ میں ایک پائلٹ بن جاؤں، وہ پائلٹ بن جاتا ہے، لیکن وہ اس پہ مطمئن نہیں ہے، اس کے اوپر وہ جو ہے نا زندگی میں سکون نہیں ہے، تو اس کامیاب زندگی کا فائدہ نہیں ہے۔ اور ایک عام نارمل بندہ ہے، وہ سادہ سی زندگی گزار رہا ہے، ایک چھوٹے سے کاروبار کے اوپر گزارا کر رہا ہے، ایک چھوٹی سی جاب کے اوپر گزارا کر رہا ہے، لیکن وہ اس پہ مطمئن ہے، تو وہ اس کامیاب سے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس کو جو کچھ اللہ نے دیا ہوا ہے اس کے اوپر وہ اعتماد کر رہا ہے، اس کے اوپر وہ جو ہے نا بھروسہ کیے ہوئے ہے کہ یہ کافی ہے میرے لیے۔ ایک بہت ہی اللہ تعالیٰ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی ہیں حضرت ساحل، ان سے مروی ہے کہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے ایک سوال کیا آپ سے کہ حضور مجھے کوئی ایسا عمل ارشاد فرما دیجئے کہ مجھ سے اللہ کی مخلوق بھی خوش رہے اور اللہ بھی خوش رہے۔ یہ بظاہر ایک کافی مشکل سوال ہے، لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان جائیں، آپ نے بڑا خوبصورت اس کا جواب ارشاد فرمایا۔ اس کا مفہوم آپ کو میں بتائے دیتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ جو کچھ آپ کو اللہ نے دیا ہے آپ اس کے اوپر صبر کر لو، اس کے اوپر آپ قناعت کر لو، اور اللہ کی رضا کے اندر اپنی رضا شامل کر لو، اللہ کی مرضی کے اندر اپنی مرضی شامل کر لو، تو اللہ تم سے خوش ہو جائے گا، کیونکہ اللہ نے جو کچھ تمہیں دیا ہے تم اللہ سے اس کے اوپر خوش ہو۔ اور جو کچھ اللہ کے مخلوق کے پاس موجود ہے، جو مال و دولت آپ کے عزیز و اقارب اور آپ کے رشتہ داروں اور آپ کے دوستوں کے پاس موجود ہے، آپ اسے لا تعلق ہو جاؤ، آپ کی اس سے بے رغبتی ہو جائے، مطلب آپ کو ان سے کوئی کسی چیز کی کوئی ایکسپیکٹیشنز نہ ہو، ذرا برابر بھی نہ ہو، تو وہ بھی آپ سے خوش رہیں گے، کیونکہ آپ کی ان کے مال کے اوپر نظر نہیں ہوگی۔ عموماً جو ہے لوگوں چڑچڑے تب ہو جاتے ہیں جب آپ کسی سے
اس کے مال کا تقاضا کریں، یار مجھے اس میں سے کوئی چیز دے دو۔ تو جب آپ کسی سے کوئی چیز مانگتے ہیں، بار بار مانگتے ہیں، بار بار مانگتے ہیں، تو پھر وہ جو ہے نا وہ لوگ آپ سے ذرا کنارہ کش ہو جاتے ہیں۔ تو جب آپ ان سے بے رغبتی اختیار کر لیتے ہیں تو وہ لوگ بھی آپ سے پیار کرنے لگ جاتے ہیں، یار اس کو تو کسی قسم کی لالچ ہی نہیں ہے، یہ لالچی بندہ نہیں ہے۔ عموماً لوگ لالچی بندے سے بھاگتے ہیں۔ تو کسی کے جو ہے نا رزق کے اوپر نظر رکھنا، یہ بھی اللہ کو ناپسند ہے، اور جو کچھ اللہ نے آپ کو دیا ہوا اگر آپ اس کے اوپر اطمینان کا اظہار نہیں کرتے تو پھر بھی اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہوتا ہے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے، جو آپ کو اللہ نے دیا ہوا ہے اس کے اوپر راضی رہیں، جو اس کی مخلوق کو دیا ہوا ہے آپ اس سے بے رغبتی اختیار کر لیں، اور حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو اپنے دل میں جگہ دیجیے۔ آقا کریم علیہ السلام کی ذات پاک پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کر دیجیے۔ مجھ ناچیز کو اپنی دعا میں یاد رکھیے۔ شکریہ۔